إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون۔ محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قابل احترام میری ماؤں، بہنوں، مسلمان آدمی جس وقت کسی بھی تکلیف اور پریشانی دے اندر مبتلا ہوندا ہے تے مسلمان صبر کردا ہے، کیونکہ مسلمان مومن آدمی دا اے ایمان ہے کہ اگر اس تکلیف تے جدا فضا کیتی جائے، واہ ویلا کیتا جائے تے جدا فضا کرن دے نال میرے بھائیوں وہ تکلیف ختم نہیں ہو جاندی یا وہ پریشانی ختم نہیں ہو جاندی۔ اس واسطے اسلام دے اندر کسی بھی تکلیف تے واہ ویلا کرنا، ماتم کرنا یا بے صبری دا مظاہرہ کرنا اسلام نے اس چیز کی اجازت نہیں دیتی۔ اور یہ بھی بات یاد رکھو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، کہ جڑا انسان نو صبر حاصل ہوندا ہے، اس صبر بھی اللہ دی توفیق دے نال ہے۔ اس کے اندر آدمی دا کوئی کمال نہیں کہ کوئی یہ کہہ دے کہ بہت بڑا صابر ہے، تکلیف نو برداشت کرنے والا، ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، کہ اگر کسی انسان نو صبر جیسی نعمت مل جائے، یہ صرف اور صرف اللہ دی توفیق دے نال ہے۔ اور اس آیت مبارکہ دے بارے کہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد دے اندر 70 دے قریب صحابہ کرام شہید ہوئے۔ گھٹنے چھوڑ دیا کرو بھائی، اللہ جزائے خیر دے، گھٹنے پکڑ کے بیٹھنا جائز نہیں ہے، جمعے دے آداب دے خلاف ہے، اور اس بات دا محسوس بھی نہ کیتا کرو، کیونکہ ساری ذمہ داری ہے کہ ایک دوسرے دی اصلاح کرنا۔ اللہ تعالیٰ سانو سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، 70 دے قریب صحابہ شہید ہوئے، پیارے آقا بہت زیادہ پریشان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی، آپ دے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ دے محبوب چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی شہید ہوئے، اور انہوں نے بڑا بے دردی دے نال، بے رحمی دے نال شہید کیتا گیا۔ اس سارے دے ساری آزمائش اور امتحان تو بعد اللہ تعالیٰ نے محبوب پیغمبر دے قرآن نازل فرمایا کہ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اے محبوب پیغمبر صبر کرو، اور یہ صبر جیسی نعمت صرف اور صرف اللہ دی توفیق دے نال ہے، ورنہ بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے بہادر لوگ جدوں انہاں تے آزمائش آئے، امتحان آئے، پریشانی آئے، مصیبت آئے، تے میرے عزیزو انہاں دی زبان تے جدا فضا، واہ ویلا، پریشانی، ماتم اور بے صبری دا مظاہرہ کر دیں۔ اسلام نے اس چیز کی اجازت نہیں دیتی۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، فرمایا صبر بھی کرو اور ایک دوسرے نو صبر دی تلقین بھی کرو، صبر دی نصیحت بھی کرو۔ اس واسطے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ بات یاد رکھو کہ جس وقت بھی تسی تعزیت واسطے جاؤ، کسے بھی تعزیت تے جاؤ، اپنے اس پیارے نو دلاسا دیو، اور انا للہ و انا الیہ راجعون، اور انا للہ ما اخذ ولہ ما آتا وکل شیء عندہ بأجل مسمی ولتصبر ولتحتسب۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او بندہ جو مصیبت دے اندر، پریشانی دے اندر آ گیا ہے، اس دے کول جا کے کلمات کہو کہ بھائی جو کچھ اللہ نے دیتا ہے اور جو کچھ تیرے کولوں ختم ہو گیا وہ بھی اللہ دی طرفوں ہے، اور اسی سارے دے سارے ایک مدت تو بعد ختم ہو جاواں گے، اور صبر کر، اور اللہ تعالیٰ نے اس صبر دے بدلے دے اندر اجر و ثواب رکھ دیتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، صبر نام اس چیز کا ہے کہ جس وقت تکلیف آئے، پریشانی آئے، اسی وقت ہی صبر کیتا جائے، بے صبری دا مظاہرہ نہ کیتا جائے۔ انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، سونے نبی نے فرمایا کہ جس وقت صدمہ پہنچے، مصیبت آئے، پریشانی آئے، بھوک پیاس آئے، مال دے اندر کمی آئے، اولاد دے اندر کمی آئے، فرمایا اسی وقت فوراً صبر دا دامن پکڑ لیا جائے۔ فرمایا اس چیز دا نام صبر ہے۔ واہ ویلا کرنا، جزا فضا کرنا اسلام دے اندر میرے بھائیوں حرام ہے، اس بات نو یاد رکھنا ہے، اور اسلام نے قطعاً اس چیز کی اجازت نہیں دیتی۔ اور بالخصوص شہداء دے اتے ماتم کرنا، اور وہ لوگ جنہاں دے جنتی ہون دے اندر کوئی شک نہیں، اور شہادت ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت ساڑھے واسطے بھی او غمناک چیز ہے، لیکن او غم خاص اس دن دے واسطے ہے، ساری زندگی اس دا غم کرنا، پریشانی کرنا، میرے بھائیوں اسلام نے اس بات دی اجازت نہیں دیتی۔ ذرا تاریخ دی کتاباں اٹھا کے دیکھو، یا حدیث رسول اٹھا کے دیکھو، یا قرآن مجید کا مطالعہ کرو، میرے بھائیوں قرآن مجید نے بھی صبر دی تلقین کیتی ہے، اور حدیث رسول نے بھی صبر دی تلقین کیتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے بڑے بڑے محبوب صحابہ، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے، اور اس دے نال نال پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری حدیث
کہ جس وقت سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نو شہید کیتا گیا، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مبارک تے جو الفاظ آئے، آپ نے انہاں دے بیٹے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو مخاطب ہو کے فرمایا، حضرت سمیہ دے خامد حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو مخاطب ہو کے فرمایا، اسبرو آل یاسر، کہ اے یاسر دی آل اولاد صبر کرو اس آزمائش، اس امتحان دے اتے جو کفار نے تواڈے نال ظلم اور زیادتی کیتا ہے، فرمایا اس دے اتے صبر کرو، اللہ تعالیٰ نے صبر دے مقابلے دے اندر تواڈے واسطے جنت رکھ دیتی ہے۔ واہ ویلا کرن دا حکم نہیں دیتا، جزا فضا کرن دا حکم نہیں دیتا۔ میرے عزیزو، میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت اپناؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت اپناؤ، آپ دا طریقہ اپناؤ۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر دا حکم دیتا ہے۔ اس واسطے انسان دی زندگی، میری اور تیری زندگی آزمائش والی ہے، امتحان والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، سورہ حدید کے اندر فرمایا، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ۔ فرمایا جس وقت کوئی چیز حاصل ہو جائے تو اس وقت خوشی کا اظہار اتنا نہ کرو کہ اس کے اندر تکبر آ جائے، غرور آ جائے، اکڑ پن آ جائے، اور اگر کوئی چیز حاصل نہیں ہوئی تو اس کے افسوس بھی نہ کرو۔ اور قرآن مجید دی اس آیت دا اے مطلب نہیں کہ اسی کسی چیز کے حصول واسطے محنت نہ کریے، کوشش نہ کریے۔ محنت کرو، کوشش کرو، لیکن کوشش دے بعد اگر کوئی چیز حاصل نہیں ہوئی، اللہ دا قرآن بیان کر رہا ہے، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا، پھر افسوس نہ کرو، اللہ دی تقدیر تے راضی ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ۔ اور اگر محنت دے بعد کوئی چیز حاصل ہو جائے، کوشش کرن تو بعد کوئی چیز حاصل ہو جائے، فرمایا اس چیز نو حاصل کر کے اترانا نہیں، فخر نہیں کرنا، تکبر نہیں کرنا، بلکہ اللہ دا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ دا خاص احسان اور فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مینوں یہ نعمت عطا کر دیتی ہے۔ نعمت مل جائے تو میرے بھائیوں اللہ دا شکر ادا کیتا جائے، اور اگر کوئی چیز حاصل نہیں ہو رہی تو میرے بھائی افسوس نہ کیتا جائے، بلکہ اللہ دی تقدیر دے اتے راضی ہو جانا چاہیے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ فرمایا پھلاں دے اندر کمی آ جائے، اولاد دے اندر کمی آ جائے، رزق دے اندر کمی آ جائے، کسی اور چیز دے اندر کمی آ جائے، فرمایا جزا فضا نہیں کرنی بلکہ صبر کرنا ہے۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون کا جملہ بولیا جائے۔ یہ ایسا پیارا جملہ ہے کہ انسان نو حوصلہ دینے والا کلمہ کہ سارا کچھ اللہ دا ہے اور اسی سارے دے سارے اللہ وال جان والے ہاں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، جو آدمی مصیبت دے وقت یہ جملہ بول دے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ اللہ میری نعمت میرے کو لے لی ہے، اے میرے خالق و مالک اس دا بدل عطا فرما، اس دا نعم البدل عطا فرما۔ آدمی دعاواں کر دے، اللہ دا قرآن بیان کر رہا ہے، صبر کرنے والا میرے رب دیاں رحمتاں اس انسان دے تے نازل ہون لگ پیندیاں۔ اللہ دی رحمت بہت بڑی نعمت ہے، اور فرمایا صبر کرنے والا آدمی جس وقت وہ صبر دا دامن پکڑ دے، اللہ دی رحمت اس انسان دے اتے اترن لگ پیندی ہے، نازل ہون لگ پیندی۔ اللہ تعالیٰ سانو صحیح معنی دے اندر میرے بھائیوں صبر اختیار کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور اس دا معنی مفہوم کبھی بھی نہ لیا کرو کہ معاذ اللہ سانو صحابہ کرام دے نال محبت نہیں، صحابہ کرام دے نال پیار نہیں۔ میرے عزیزو، تاریخ دیاں کتاباں اٹھا کے دیکھو،
میں خود ناچیز نے اپنے مطالعے دے اندر اس چیز نو دیکھیا ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت تے جو ماتم کیتا گیا ہے 352 ہجری دے اندر اس دی ابتدا ہوئی ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے 61 ہجری دے اندر انہاں دی شہادت ہوئی، اور اس ماتم دی ابتدا 352 ہجری دے اندر معز الدولہ اس ملعون نے میرے بھائیو عام حکم دے دیتا کہ بازار بند کر دیتے جان، دکاناں بند کر دیتیاں جان، کاروبار بند کر دیتے جان، اور عورتاں نو بازاراں دے اندر نکالیا گیا، اور انہاں عورتاں نے اپنے گریبان چاہ کیتے، ماتم کیتا، واہ ویلا کیتا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت ہے۔ اسلام نے اس بات کی اجازت نہیں دیتی، قطعاً اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ کسی شہید تے رویا جائے یا عام کوئی آدمی فوت ہو جائے جی اور اس تے ماتم کرنا، بین ڈالنا، واہ ویلا کرنا، گرے بان چاہ کرنا اور بے صبری دا مظاہرہ کرنا، میرے بھائیو اسلام نے اجازت نہیں دیتی۔ اللہ دی تقدیر تے راضی ہو جائے، پریشانی آئے گی، مصیبت آئے گی، قرآن دا فیصلہ ہے کہ زندگی نام ہے خوشی دا اور زندگی نام ہے غمی دا۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اصابتہ سراء فشکر، اگر مومن آدمی دے اتے کوئی فراوانی آ جائے، کوئی خوشی دا لمحہ آ جائے، فرمایا وہ اللہ دا شکر ادا کردا ہے، فکان خیر اللہ، اے شکر کرنا اسے حق دے اندر بہتر ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ذَرَّاءُ، اور اگر کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، کوئی پیارا فوت ہو جائے، مال دے اندر کمی آ جائے، کاروبار دے اندر نقصان ہو جائے، دکان دے اندر نقصان ہو جائے، فرمایا فَصَبَرَ، او صبر دا دامن پکڑ لیندہ ہے، فَكَانَ خَيْرَ اللَّهُ، سونے نبی نے فرمایا یہ صبر کرنا جو ہے اسے حق دے اندر بہتر ہے۔ مومن دی شان نہیں، مسلمان دی شان نہیں، عام انسان ہو سکتا ہے، کیونکہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون۔ سورۃ المعارج ہے، گھر جا کے ان آیتاں دا میرے بھائیو ضرور مطالعہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ اذا مسہ الشر جزوعا، کہ ایک انسان تے تکلیف آئے، پریشانی آئے، او بندہ جزا فضا کر دے، واہ ویلا کر دے، وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور اگر کوئی خیر پہنچ جائے، کوئی مال و متاع ہاتھ لگ جائے، کاروبار دے اندر منافع آ جائے، پھر اپنے اس مال نو سنبھال کے رکھدا ہے، بچا کے رکھدا ہے، الا المصلین، سوائے نمازیاں دے۔ نمازی مومن ہے، قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ایمان اور نماز دا آپس کے اندر گہرا تعلق ہے۔ مومن دی شان ہے نہیں، مومن دی یہ شان نہیں کہ اگر تکلیف آئے وہ جزا فضا کرے، مومن دی یہ شان نہیں کہ اس نو کوئی منافع آئے، روپیہ پیسہ آئے، اسے ہاتھ نعمت آ جائے اور اس نو سنبھال کے رکھے، فرمایا یہ مومن دی شان نہیں۔ عام انسان اور مسلمان دے درمیان یہ بہت بڑا فرق ہے کہ عام انسان جڑا ہے وہ جزا فضا کردا ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، فرمایا عام آدمی نو اگر تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، وہ اٹھدا ہے تے واہ ویلا کردا ہے، وہ بیٹھدا ہے واہ ویلا کردا ہے، وہ لیٹدا ہے واہ ویلا کردا ہے، لیکن جدوں اسی اس تکلیف نو ختم کر دینے ہاں، پریشانی نو ختم کر دینے ہاں، اس مصیبت نو ختم کر دینے ہاں، اللہ دا قرآن بیان کر رہا ہے، پھر وہ اس طرح ہو جاندہ ہے جویں اس سے کوئی تکلیف آئی نہیں، کوئی پریشانی آئی نہیں، کوئی مصیبت آئی نہیں۔ میرے بھائیوں، میرے سمیت میرے اور تیرے واسطے پیغام ہے
کہ اسلام دے اندر بے صبری کرنا حرام ہے، جو قرآن مجید نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، کہ اے اہل ایمان صبر کرنا بھی ہے اور ایک دوسرے نو صبر دی تلقین بھی کرنی ہے، ایک دوسرے نو صبر دی نصیحت کیتی جائے، پریشانی دے موقع تے، مصیبت دے موقع تے، تکلیف دے موقع تے میرے بھائیوں ایک دوسرے نو صبر دی تلقین کیتی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصیبت دے وقت، پریشانی دے وقت اپنے گریبان نو چاک کرنے والا، اپنے رخسار نو پیٹنے والا، اپنے بالاں نو بکھیرنے والا اور زمانہ جاہلیت دیاں آوازاں لگانے والا، لیس منا، اس دا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال کوئی تعلق نہیں۔ بلکہ میں حدیث مبارکہ دے اندر پڑھیا، میریاں ماما بہناں توجہ دے نال اس بات نو سنو، اور میرے عزیزوں میرے بھائیوں گھر جا کے بھی گھر والیاں دی اصلاح کیتی جائے، یہ پیغام دیتا جائے کہ اسلام دے اندر اس دا کس قدر میرے بھائیوں خوفناک انجام ہے، کہ جو آدمی بے صبری دا مظاہرہ کردا ہے اس دا انجام بہت خطرناک ہے۔ اور ہر آدمی نو اپنے گھریلو ماحول دا پتہ ہے کہ اگر ساڈے گھر دے اندر اللہ نہ کرے کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، ساڈے گھر والیاں دا، اہل و عیال دا، رشتہ داراں دا کس قدر انہاں دا عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی دا یا اس عورت دا میرے نال کوئی تعلق نہیں جو جزا فضا کرے، واہ ویلا کرے اور پریشانی دا اظہار کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک عورت، کچھ عورتاں آئیاں آ کے انہوں نے بیعت کی تھی، تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں دے کولوں بیعت لے لئی، اور بیعت لین تو بعد آپ نے فرمایا اللہ ینوہنا، کہ پریشانی دے موقع تے نوحہ نہیں کرنا، واہ ویلا نہیں کرنا۔ انہاں عورتاں نے کہا کہ اللہ دے رسول اسی مسلمان ہو گئی ہیں، اسلام قبول کر لیا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت دے اندر سانے دے مصیبت آئی، پریشانی آئی، کچھ عورتاں نے ساڈے نال تعاون کیتا۔ جاندے ہو کہ پریشان جس وقت کوئی فوتگی ہو جائے عورتاں آ کے واہ ویلا کر دیاں نے، پٹ دیاں نے، اور زبان دے نال، ہتھاں دے نال، اس طریقے دے نال ناشکری دے کلمات بول دیاں نے۔ فرمایا اللہ دے رسول انہاں عورتاں نے ساڈے نال تعاون کیتا ہے، کیا اسی بھی انہاں دی پریشانی دے اندر جا کے مدد کریے؟ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اسعاد فی الاسلامی، اسلام دے اندر ماتم کرنا، اسلام دے اندر بے صبری دا مظاہرہ کرنا، اسلام دے اندر اپنے گریبان نو چاہ کرنا قطعاً حرام ہے، جائز نہیں۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دی۔ تسی دیکھو لوگ اسلام دے نام دے ہر سال، اور میرے بھائیوں دن با دن یہ فتنہ جو ہے عام ہوندا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں اس بات نو یاد رکھو، حتی الامکان کوشش کرو، لوگاں نو تبلیغ کرو، لوگاں نو سمجھاؤ، دسو کہ اسلام نے شہداء دے اتے رونا اور عام لوگاں دے رون تو منع کیتا ہے۔ مصیبت آئے صبر کرنا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت بہت بڑا سانحہ ہے، لیکن اس دا اے مطلب نہیں کہ اہل بیت دی توہین کیتی جائے۔ اہل بیت معاذ اللہ استغفر اللہ اتنے ہی کمزور بیان کیتا جاندہ ہے انہاں نو۔ نہیں میرے عزیزوں میرے بھائیوں، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، اسلام دی خاطر نکلے، تبلیغ دی خاطر نکلے۔ انہاں دا مشن لڑائی کرنا نہیں، انہاں دا مشن جنگ کرنا نہیں سی۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نکلے صرف اور صرف تبلیغ دی غرض نال نکلے، اس تو علاوہ انہاں دا کوئی اور مقصد نہیں سی کہ جا کے جنگ کیتی جائے، لڑائی کیتی جائے۔
اے فتنہ پرور لوگ تے تسی جان دے اسی مسلمان ہاں حضرت عثمان نو شہید کرنے والے کون لوگ سن؟ حضرت حسین دی شہادت تو پہلے واقعہ پیش آیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو ممبر و محراب دے اندر شہید کیتا گیا، وہ کون لوگ سن؟ وہ لوگ موجود سن۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو شہید کیتا گیا، وہ لوگ موجود سن۔ فتنہ پرور لوگ، فتنہ برپا کرنے والے، مسلمانوں دیاں صفاں دے اندر دراڑ پیدا کرنے والے جس طرح اج لوگ موجود نے، اسی طرح میرے بھائیوں اس وقت بھی موجود سن۔ انہاں لوگاں نے مسلمانوں دے درمیان دراڑ پیدا کی تھی، مسلمانوں نے ایک دوسرے دے خلاف کر دیتا۔ اور سارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کرنے والا ہوئے، یا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کرنے والا ہوئے، یا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کرنے والا ہوئے، اور اسی طرح محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال کس طرح زیادتی کی گئی کہ خیبر دے موقع تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو زہر دتا گیا۔ لیکن اسلام نے، دین نے، قرآن نے، حدیث نے میرے بھائیوں صبر دی تلقین کیتی ہے کہ صبر کیتا جائے، بے صبری دا مظاہرہ نہ کیتا جائے، اللہ دی تقدیر تے راضی ہویا جائے، نہ کہ آدمی جو ہے وہ اللہ دی میرے عزیزوں میرے بھائیوں تقدیر تو ہی منحرف ہو جائے، منہ پھیر لوے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آدمی دی زبان تے اتنا جملہ آ جائے کہ لو انی فعلت کذا و کذا، کہ کاش کہ میں ایسے طرح کر لیندا تے میرا نقصان نہ ہوندا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے آدمی اپنے واسطے شیطان دے دروازے نو کھول رہا ہے، شیطان نو خوش کر رہا ہے کہ کاش کہ میں ایسے طرح کردا میرا نقصان نہ ہوندا۔ نہیں میرے عزیزو، حتی الامکان کوشش کیتی جائے کہ اپنے نقصان نو، اپنے آپ نو نقصان تو بچایا جائے، پریشانی تو بچایا جائے، لیکن اس سے باوجود بھی اگر نقصان ہو جائے، گھاٹا آ جائے، اور اسی طرح کاروبار دے اندر، مال دے اندر کمی آ جائے، تے پھر اللہ دی تقدیر دے اتے آدمی راضی ہو جائے، نہ کہ واہ ویلا اور جدا فدا کرے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے عزیزوں بیمار ہوئے، شدید بیمار ہوئے، اس قدر بیمار ہوئے کہ بے ہوش ہو گئے۔ انہاں دی بیوی تسیح برنتن، انہاں دی بیوی زاروں کی تار رون لگ پئی اور گلا پھاڑ کے اس قدر روئی کہ کچھ دیر تو بعد حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ افاقہ ہویا۔ میریاں ماما بہنہ سن لو، میرے عزیزو اس حدیث مبارکہ نو سنو۔ فرمایا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میری غشی دے موقع دے اس قدر واہ ویلا، اس قدر پریشانی دا اظہار، اس قدر بے صبری، سیدنا ابو موسیٰ اشعری کہنے لگے کہ میں اللہ دے نبی کو حدیث سنی ہے کہ اللہ دے نبی نے فرمایا انا بریئن ممن حلق و سلق و خرق، فرمایا جو آدمی مصیبت دے وقت جزا فضا کرے، اپنا گریبان چاک کرے اور گلا پھاڑ کے روئے، اللہ دے نبی نے فرمایا انا بریئن، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اس بندے دے نال کوئی تعلق نہیں۔ میرے بھائیوں مصیبت آندی ہے، پریشانی آ جاندی ہے، جو اللہ دے نیک بندے نے انہاں دے آزمائش آندی ہے، لیکن اس آزمائش جو تے صبر کرنا اور اس آزمائش جو تے میرے عزیزوں میرے بھائیوں اللہ دی تقدیر جو تے راضی رہنا، اے مسلمان مومن آدمی دی شان ہے، مسلمان مومن آدمی دا اے وصف ہے کہ اس جو تکلیف پریشانی اس دے پیرانوں میرے عزیزوں کدی بھی ڈگمگا نہیں سکتی۔
انشاءاللہ العزیز صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سارے دے سارے جنتی نے کہ جنہ دے بارے اللہ تعالیٰ نے فرما دیتا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، چاہے وہ ہجرت و پہلے صحابہ شہید ہو گئے، چاہے وہ ہجرت و بعد مسلمان ہوئے، میرے عزیزو سارے دے سارے صحابہ اکرام جنتی نے اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، چھوٹے تو چھوٹا صحابی ہوئے یا بڑے تو بڑا صحابی ہوئے، سارے دے سارے صحابہ اللہ نے انہاں دے واسطے جنت رکھ دیتی ہے۔ لوگ یزید دے بارے بہت سارے کلمات کہندے نے کہ یزید فلاں یزید فلاں یزید فلاں، بہت سارے لوگاں نو میرے بھائیو اس بارے کوئی علم نہیں، سنا کے ذرا سی مطالعہ کریے، اپنے علم دے اندر اضافہ کریے، تاریخ دا مطالعہ کرو، صحیح تاریخ دا۔ بہت ساریاں ایسیاں چیزاں نے جنہاں نو میرے بھائیو مسلمانہ دے اندر پھیلا دیتا گیا ہے۔ میں یزید دے بارے صرف اتنی بات کراں گا کہ میرے عزیزو میرے بھائیو یزید جیسے لوگ پوری دنیا دے نال بھر دیتے جان، اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی پیران دی خاک دا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ اس واسطے کیونکہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے اور یزید صحابی نہیں۔ لیکن یزید نو گالی گلوچ دینا، یزید نو مندہ بولنا، برا بھلا کہنا، اس سے بارے صحیح موقف ہے اہل علم دا، انہاں دا موقف ہے کہ یزید دے بارے خاموشی دا اظہار کیتا جائے۔ لعن طعن کرنا اسلام دے اندر جائز نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع فی امتی من امر الجاہلیہ، فرمایا چار چیزاں دا تعلق زمانہ جاہلیت دے نال ہے، اور یہ چارے دیاں چارے چیزاں میری امت دے اندر آ جان گیاں۔ انہاں دے اندروں پہلی الفخر فی الاحساب، اپنے حسب نسب دے اندر آدمی فخر کرے گا۔ وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، دوسرے دے حسب نسب دے اندر تان کرنا، انگلی اٹھانا کہ فلاں دا بیٹا ہے، اے فلاں دا بیٹا ہے، اے فلاں دا بیٹا ہے۔ کسے دے حسب نسب دے اندر تان کرنا، اپنے حسب نسب دے اتے فخر کرنا۔ اور سونے نبی نے فرمایا مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، اس وقت جدا فضا کرنا اور اسی طرح ستاریاں دے ذریعے بارش نو حاصل کرنا، یہ ساریاں چیزاں زمانہ جاہلیت دے نال تعلق رکھ دیا۔ وَالنَّائِحَةُ اِذَا لَمْ تَتُبْ، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالنَّائِحَةُ اِذَا لَمْ تَتُبْ وَتُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا نوحہ کرنے والی عورت اس نو قیامت دے دن کھڑا کیتا جائے گا۔ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِّن قَطِرَانٍ، اس عورت نو گندک دی شلوار پہنا دیتی جائے گی، اور اس عورت دے جسم دے ہوتے خارش دی قمیض پہنا دیتی جائے گی۔ اتنا بڑا عذاب ہے، خارش دا عذاب اس عورت نو ہو جائے گا کہ جو عورت دنیا تے رہ کے نوحہ کرنے والی، واں ویلا کرنے والی، پٹنے والی، اور اس دے اندر مرد حضرات بھی اگر اس دے اندر میرے بھائیو شامل نے تو انہاں دے اندر بھی انہاں دے نال بھی ایہی سلوک کیتا جائے گا۔ عام طور تے عورتاں بے صبری دا مظاہرہ کر دیا نے، جس دی وجہ دے نال اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان دے اندر عورت نو جان تو منع کر دیتا، بعد وچ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دیتی، لیکن انہاں عورتاں واسطے جو قبرستان دے اندر جا کے جدا فضا نہیں کر دیا۔ تسی دیکھیں مہینہ محرم الحرام کس قدر پاکیزہ مہینہ ہے، پچھلے جمعے میں دسیا ہے، لیکن بہت سارے لوگ خرافات دا شکار نے، قبرستان دے اندر جان گے، عبادت سمجھ کے جان گے، اور قبران دے اتے مٹی ڈال کے آن گے، پھول چڑھا کے آن گے، اور دیگر خرافات اس قدر زیادہ ہو چکیاں نے کہ میرے بھائیو قبر دے بارے دے یہ دسیا گیا کہ قبر دا احترام کیتا جائے، قبر دے اتے نہ کھڑا ہویا جائے، قبر دے اتے مجاور نہ بنیا جائے، قبر دا احترام کرنا، ادب کرنا ضروری ہے، قبر دی عبادت کرنا منع ہے۔ ہاں بارش دی وجہ دے نال یا کسی اور وجہ دے نال قبر گر جائے،
اس کے اندر گڑا بن جائے، پھر سارے اسلام نے سانو اجازت دیتی ہے کہ اس قبر نو سوار دیتا جائے، بہتر کر دیتا جائے، لیکن بغیر کسی وجہ تو، بغیر کسی سبب تو قبرستان دے اندر جا کے قبراں تے مٹی ڈالنا اس دا اسلام دے نال کوئی تعلق نہیں۔ اللہ سانو صحیح معنیاں دے اندر دین اسلام سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے اور صبر دا مظاہرہ کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ساڈا خاتمہ بالایمان فرمائے، صحابہ کرام دا ساتھ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سانو جب تک زندہ رکھے دین اسلام دے موت شہادت اور ایمان دی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔